گزشتہ بیان میں آپ نے سنا تھا کہ کس طرح یزیدیوں نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا تھا، اہل بیت کے لیے پانی کو روک دیا تھا۔ آج ہم بتائیں گے کہ 10 محرم کو کیا ہوا تھا، 10 محرم کو صبح میں ہی کیا کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد کس طرح شہادتیں ہوئیں اور کیا کیا ہوا تھا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ 10ویں محرم کا سورج نکلنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام ساتھی اور اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں آیا، کھانے کا ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا، اور یہاں تک کہ دھوپ کی تپش، گرم ریت اور گرم ہوائیں ان سب چیزوں نے آپ حضرات کو نڈھال کر دیا تھا۔ ان بھوکے پیاسے شیروں کے مختصر ترین لشکر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب دے رہے تھے، یعنی گنتی کر رہے تھے۔ یہ لشکر 91 افراد پر مشتمل تھا، یعنی 91 آپ کے لشکر تھے، جس میں 19 اہل بیت کرام اور 72 باقی جانثار تھے، جن کے نام تو یہاں موجود ہیں، لیکن میں نام اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا۔ کبھی پھر ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا جس میں سارے جو جانثار تھے، جو اہل بیت تھے، جو لڑنے والے تھے، سارے لشکر کا آپ کو نام میں بتاؤں گا۔ آج میں صرف بتاؤں گا کہ 10 محرم کو کیا کیا ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 100 سے بھی کم جانثار میدان جہاد کی تیاری کر رہے تھے، اور ادھر ابن سعد کے لشکر جو تھے اس کی تعداد 20,000 سے بھی زیادہ تھی، بلکہ کم نہ تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ یہ خون خرابہ نہ ہو، مگر دشمن اس پر کسی طرح تیار نہ تھا۔ دشمن یہ چاہتا تھا کہ ہم خون بہا کر ہی رہیں گے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح بھی ٹلنے والے نہیں ہیں، تو آپ نے تمام حجت کے لیے ابن سعد کے لشکر سے قریب آئے اور کہا کہ اے عراق والو، تم خوب جانتے ہو کہ میں نواسہ رسول ہوں، فرزند فاطمہ ہوں، فرزند علی ہوں، برادر حسن مجتبیٰ ہوں، یعنی حسن کا بھائی ہوں۔ خون ناحق حرام ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا ہے، کسی پر حملہ آور نہ ہوا ہے، کسی کو نہ ستایا ہے۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو، میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو، تو مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا طالب نہیں، تم سے کسی چیز کو نہیں مانگ رہا، تمہارے در پہ آزار نہیں مانگتا نہیں ہوں۔ تمہیں کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ تم کیوں میرے جان کے پیچھے پڑے ہو؟ کس طرح میرے خون کے جرم سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر میں میرے خون کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں اور کس کا نور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں فاطمہ زہرا کا نور نظر ہوں، جن کے پلسرات سے گزرتے وقت ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر، اپنا سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کر لو کہ خاتون جنت پلسرات سے 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل تمہیں معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث ہیں ان سے تم بے خبر نہیں ہو۔ تم نے خود مجھے یہاں بلایا اور اب یہ میری مہمان نوازی کر رہے ہو۔ اے کوفے والو، تمہیں میرا حسب و نسب معلوم ہے، جس کی مثل آج روئے زمین پر نہیں ہے۔ پھر سوچ لو کہ تم نے خود ہی مجھے خط لکھ کر بلایا ہے، پھر اب میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے؟ دیکھو یہ تمہارے خطوط ہیں، تم نے جو مجھے خط بھیجے تھے یہ خط تمہارے ہی ہیں۔ تم نے خط بھیجے تھے اور تم نے یہ کہہ کر بھیجا تھا اور لکھا تھا، تم نے اپنے خطوط میں یہ لکھا جو میں دیکھ کر بھی فلاں بن فلاں کا یہ نام ہے۔ جب آپ نے سنایا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے آپ کی طرف کوئی خط نہیں لکھا، یہ خود ہی کہیں سے جعلی بنا لائے ہو۔ یعنی لوگوں نے کہا کہ یہ خط ہم نے نہیں لکھے، آپ نے نقلی خط کہیں سے لکھ کے لائے ہیں۔ امام عالی مقام نے ان کی یہ بے رخی پر حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ حجت تمام ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے یہ جانیے کہ کربلا میں امام حسین کی کرامتیں کیا کیا ہوئیں۔ میں 3 کرامت آپ کو بتاؤں گا، تینوں کرامتیں آپ سماعت کریں اور سنیں۔ جب آپ اس طرح کی باتیں ہو گئی، ان لوگ نہیں مانے، جھوٹ بول دیے، تو آپ کرامت کے بارے میں سنیں۔ آپ تمام حجت فرما کر واپس خیمے کی طرف لوٹے تو مالک بن عروہ اپنا گھوڑا لے کر سامنے آیا اور یہ دیکھ کر لشکر کے امام کے گرد آگ جل رہی تھی، کہا کہ اے حسین، تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے یہ آگ لگائی؟ نعوذ باللہ۔ اس کا یہ گستاخانہ جملہ سن کر آپ نے فرمایا کہ کذبت یا عدوۃ للہ، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے۔ مسلم بن او سجا نے اس کے منہ پر تیر مارنا چاہا، مگر پیکر صبر و تحمل نے روک کر فرمایا خبردار، میری طرف سے کوئی بھی جنگ کی ابتدا نہ کرے۔
یہ کہہ کر آپ نے اپنے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھائے اور عرض کیا کہ یا اللہ، عذاب دوزخ سے قبل اس گستاخ کو دنیا کی آتش میں یعنی آگ میں مبتلا کر۔ ابھی امام حسین کے ہاتھ نیچے ہی نہیں آئے تھے کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ پر پڑا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب پر الجھا۔ گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ اہل بیت کے گستاخ کو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی سزا دے دی۔ کیا سمجھے کہ ایک آگ جل رہی تو اس نے کہا امام حسین سے کہ آپ نے یہ آگ کیوں جلائے؟ جہنم کی آگ جس میں آپ جلیں گے۔ تو امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی آگ میں جلا دیا۔ یہ پہلی کرامت ہوئی۔ اور دوسری کرامت یہ ہے کہ ایک شخص نے امام حسین کے سامنے آیا اور کہا کہ اے حسین، دیکھ دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، لیکن خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں ایک قطرہ بھی پانی نہ ملے گا اور تم پیاسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ نے اس کے حق میں یہ دعا کی، اللہم امیتہ عطش بنا، یا اللہ اس کو پیاسا مار دے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کا گھوڑا بھاگا اور وہ شخص اس کو پکڑنے کے لیے دوڑا اور پیاس کی شدت اسے غالب آئی، یعنی پیاس لگی۔ وہ پانی پانی پکارتا رہا۔ جب پانی اس کے منہ پر لگاتے تھے تو یہ قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، حتیٰ کہ اسی طرح اس کی جان چلی گئی۔ دیکھ کر بھی ان لوگوں نے کوئی سبق نہ سیکھا۔ تیسری کرامت میں یہ ہوا کہ جب ابن سعد کے لشکر کے سامنے آپ خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں وہ انسان ہوں جو رسول کے کندھے پہ میں ٹہلتا تھا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا اور برا بھلا کہا۔ اس لیے امام حسین نے اس کے لیے دعا کی تو اس شخص کو کیا ہوا کہ غلاظت کی، اس میں ہی وہ مر گیا اور وہ بدترین موت مر گیا وہیں پہ۔ لیکن کسی بھی کوفہ والے کی آنکھ نہ کھلی اور کوئی بھی نہیں دیکھا کہ امام حسین کی یہ کرامت ہے، نظر انداز کر دیا۔ انشاءاللہ اس کے آگے میں کل بتاؤں گا کہ کس طرح حضرت حر کی شہادت ہوئی، پھر علی اکبر کی شہادت ہوئی، علی اصغر کی شہادت ہوئی۔ اس کے آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ 10 محرم کی واقعہ بہت لمبی ہے، اس لیے میں آج نہیں بتا سکتا۔ کل انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ سنیں گے کہ کس طرح اہل بیت کی شہادت ہوئی۔ آج یہاں تک آپ کو میں نے بتایا کہ امام حسین نے کس طرح سے گزارش کی کہ مجھے جانے دو، مجھ سے لڑائی مت کرو، خون مت بہاؤ، اور کس طرح امام حسین کی کرامتیں ہوئی۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، سمجھ میں آیا ہوگا۔ سمجھ میں آیا تو لائک شیئر ضرور کریں۔ پھر آگے